اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلسلہ حج و عمرہ کی چھٹی نشست میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے اس سلسلہ میں ہم حج کی فرضیت و فضیلت کا بیان پڑھ چکے، جس میں ہم نے حج کے فرائض کے متعلق پڑھا، حج کے واجبات کے متعلق پڑھا، اور اسی طرح حج کی سنن کے متعلق پڑھا، حج کی اقسام کے متعلق پڑھا، اور عازمین حج کے لیے کون کون سا سامان ساتھ لے جانا ضروری ہے اس سامان کے متعلق پڑھا۔ اور اسی طرح ہم نے عازمین حج کو کون سی اچھی نیتیں اس مبارک سفر سے پہلے اختیار کرنا ضروری ہیں، ان مبارک نیتوں کے متعلق پڑھا۔ اسی طرح احرام کے فرائض کے متعلق پڑھا، احرام کے واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، اور اسی طرح احرام کے ممنوعات کیا ہے، کون کون سی چیزیں حالت احرام میں منع ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے عمرے کا بیان پڑھ لیا کہ عمرہ کس طرح ادا کیا جائے گا۔ آج کی نشست میں ہم حج کا بیان پڑھیں گے کہ ایام حج کون سے ہیں اور کس کس دن کون کون سے افعال عازمین حج کو ادا کرنے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس بیان کو ہم پڑھیں گے۔ تو ایام حج 5 ہیں، 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک، یہ 5 ایام حج کہلاتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو حج کا پہلا دن ہوگا اور 12 ذی الحج کو اختتام ہوگا۔ 8 ذی الحج کو نماز فجر آپ مسجد الحرام میں ادا کریں گے۔ مسجد الحرام میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس سے پہلے آپ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ کے مسجد الحرام میں پہنچیں، وہاں نماز فجر ادا کریں گے کہ یہاں سے نماز فجر ادا کر کے مینا کی طرف چلنا یہ سنت ہے۔ بہت سے معلمین وہ عازمین حج کو رات کے وقت ہی مینا میں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں اور راستوں سے واقف بھی نہیں ہوتے اور انہیں گم ہونے کا خوف بھی ہے، تو ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے معلم کے ساتھ ہی رات کے وقت یا جب بھی وہ لے کے جانا چاہے تو وہ اپنے معلم کے ساتھ چلے جائیں۔ اور جو پیدل حج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے 8 ذی الحج کو نماز فجر مسجد الحرام میں ادا کریں۔ مسجد الحرام میں نماز ادا کر لینے کے بعد وہ پھر جب سورج طلوع ہوگا تو اس وقت پھر مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہ حج کا پہلا دن ہے۔ آپ مینا میں قیام کریں گے، خوب ذکر اذکار کریں، تلبیہ کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کریں، نوافل وغیرہ ادا کریں، یا کوئی بھی عبادت آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ آپ عبادات کریں گے، دعائیں کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور بالخصوص آپ کثرت سے تلبیہ پڑھیں گے۔ تو یہ حج کا پہلا دن ہے۔ آپ مینا میں 5 نمازیں ادا کریں گے۔ مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا یہ سنت ہے، یعنی 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور آگے 9ویں کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا یہ سنت ہے۔ رات کے وقت مینا میں ہی قیام کرنا یہ سنت ہے۔ اس رات کو بھی بہت سے معلم حضرات اپنے حجاج کرام کو عرفات کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہی بات کہ اگر آپ معلم کے ساتھ، معلم کے بغیر جا سکتے ہیں خود، اور رستوں سے بھی آپ آگاہ ہیں، اور آپ کو گم ہونے کا خوف بھی نہیں اور اپنے قافلے سے بچھڑنے کا بھی خوف نہیں، تو جس کے لیے ممکن ہو
تو وہ مینا میں ہی رات کا قیام کرے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد پھر عرفات کی طرف روانہ ہو۔ لیکن اگر آپ کو گم ہونے کا خوف ہو، قافلے سے بچھڑنے کا خوف ہو، اپنے گروپ سے علیحدہ ہو جانے کا خوف ہو، اور یہ خوف ہو کہ آپ اپنے خیمے کو وہاں تلاش نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جس طرح آپ کو معلم چلائے آپ معلم کے ساتھ ہی جائیں۔ تو یہ حج کا پہلا دن تھا 8 ذی الحج۔ یہاں آپ نے 5 نمازیں ادا کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور رات مینا میں قیام، اور آگے نامی کی فجر۔ اب 9 ذی الحج کو کیا کرنا ہے؟ 9 ذی الحج کو آپ نے نماز فجر مینا میں ادا کی۔ نماز فجر ادا کر لینے کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو اس وقت آپ نے میدان عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ میدان عرفات میں پہنچے، وہاں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ہی اکٹھی ملا کے امام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے غروب آفتاب تک وہی قیام کرنا ہے۔ غروب آفتاب تک آپ کا میدان عرفات میں ہی قیام ہوگا۔ میدان عرفات میں ہی قیام ہوگا۔ آج کا دن بہت اہم دن ہے، اور یہ وقوف بہت اہم وقوف ہے، اور یہ رکن حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ وقوف عرفہ جسے کہتے ہیں، وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات کا وقوف، میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ جو بندہ اس دن میدان عرفات کے وقوف سے رہ گیا، میدان عرفات میں پہنچنے سے رہ گیا، یا رات کے وقت بھی، دن کے وقت یا رات کے وقت بھی پہنچنے سے رہ گیا، تو وہ پھر حج سے رہ گیا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں حاضر ہونا۔ تو جو بندہ میدان عرفات میں پہنچنے سے رہ گیا تو وہ حج سے بھی رہ گیا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب تک آپ میدان عرفات میں ہی رہیں گے۔ خوب ذکر کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، اپنی سابقہ زندگی میں واقع ہونے والے، رونما ہونے والے یا سرزد ہونے والے گناہوں سے تائب ہوں، توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں، خوب استغفار کی کثرت کریں، تلبیہ بھی کہتے رہیں وقتاً فوقتاً، اور ذکر بھی کرتے رہیں، ذکر اذکار بھی کریں، خوب دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، مناجات کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور اسی طرح جتنے بھی آپ کے متوسلین ہیں، متعلقین ہیں، دوست احباب ہیں، آپ کے اساتذہ کرام ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور بالخصوص تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اپنے وطن کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ یہ مقام قبول ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ خوب کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ تو یہ وقت آپ مغرب یعنی غروب آفتاب تک یہ وقت آپ میدان عرفات میں ہی گزاریں گے۔ غروب آفتاب تک آپ میدان عرفات میں ہی رہیں گے۔ جو ہی غروب آفتاب ہوگا اور سورج غروب ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے پھر اپنا سفر اختیار کرنا ہے مزدلفہ کی طرف۔ نماز مغرب آپ نے مزدلفہ پہنچ کے ادا کرنی ہے، یعنی وہ عشاء کے وقت آپ پہنچیں گے، وہ خواہ آپ 9 بجے پہنچے، 10 بجے پہنچے، 11 بجے پہنچے، مغرب اور عشاء آپ نے اکٹھی عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے۔ مغرب آپ نے میدان عرفات میں ادا نہیں کرنی، بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کے نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی نمازیں پڑھی جائیں گی، اور اس رات کا قیام مزدلفہ میں یہ سنت ہے، یہ ساری رات کا قیام، تو یہ بہت ہی مبارک رات ہے۔ کھلے آسمان تلے آپ رات بسر کریں گے، تو اللہ پاک کا خوب ذکر کریں، استغفار کریں، تلبیہ پڑھیں، اور کثرت سے دعائیں مانگیں، مناجات کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اور اسی رات آپ مزدلفہ سے رمی کے لیے، رمی جمار کے لیے 70 کنکریاں اکٹھی کریں گے۔
جو آپ نے جمرات پہ رمی کرنی ہے، کنکریاں شیطانوں کو مارنی ہے، تو اس کے لیے آپ 70 کنکریاں اکٹھی کریں گے مناسب سائز کی، نہ تو بہت بڑے کنکر ہو اور نہ ہی بہت چھوٹے، مناسب سائز کی 70 کنکریاں آپ اکٹھی کریں، کسی بوتل میں ڈال لیں، صاف کریں، ان کو دھو لیں، تو دھو کے کسی بوتل میں ڈال لیں، اس طرح آپ ان کو محفوظ کریں۔ تو آج حج کا دوسرا دن بھی کمپلیٹ ہوا، یعنی 9 ذی الحج، 8 ذی الحج بھی کمپلیٹ ہوا، 9 ذی الحج کا دن بھی آپ نے اس طرح بسر کرنا ہے۔ آگے 10 ذی الحج ہوگی، تو اس وقت جب آپ رات کو مزدلفہ میں ٹھہرے، یہ قیام سنت تھا، پھر طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کا مزدلفہ میں قیام یہ واجب ہے۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ٹھہرنا، یہاں مزدلفہ میں وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ بہت سے حجاج کرام ایسے بھی ہیں کہ جو رات کے وقت ہی مینا میں جانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اس طرح کی غلطی نہ کیجئے گا، کیونکہ مزدلفہ کا وقوف جو واجب ہے وہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔ تو طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک وہاں آپ وقوف کریں، ٹھہرے، دعائیں کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ تو یہ 10 ذی الحج جب طلوع آفتاب ہو جائے، پھر اس وقت آپ مینا روانہ ہو جائیں، مینا روانہ ہو جائیں گے۔ مینا پہنچ کر اپنا جو ضروری سامان ہے وہ اپنے خیموں میں رکھیں۔ اس کے بعد اب آپ نے 3 واجبات پے در پے کرنے ہیں، 3 واجبات آپ نے بالترتیب آج ادا کرنے ہیں۔ وہ کون سے واجبات ہیں؟ ایک تو آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے، رمی جماع جسے کہتے ہیں، رمی کرنی ہے۔ پھر رمی سے فارغ ہو کر آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر قربانی سے فارغ ہو کر آپ نے حلق یا تکسیر کرنی ہے، حلق کروائے یا قصر کروائے۔ تو اس کے بعد اب آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے، سوائے ایک پابندی کے کہ جو مشروط ہے وہ طواف الزیارہ کے ساتھ۔ جب آپ طواف زیارت کریں گے تو اس وقت وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ پابندی کیا ہے کہ جب تک آپ طواف الزیارہ نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ باقی پابندیاں یہ قربانی کر لینے کے بعد جب آپ حلق کریں گے، تکسیر کریں گے، اس وقت احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ احرام کی چادروں کو اتار کے سادہ لباس پہن لیں گے، سلا ہوا لباس پہن لیں گے۔ تو سلا ہوا لباس پہن لینے کے بعد اب آپ مکہ شریف پہنچیں گے، مسجد الحرام میں، وہاں جا کے طواف الزیارہ کریں گے۔ رمی کرنے کے بعد جب آپ قربانی کر لیں گے، قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے حلق کروا لیا، تو اس کے بعد اب اگر آپ میں ہمت ہو تو آپ آج کے دن ہی یعنی 10 ذی الحج کو ہی طواف زیارت کر لیں، مسجد الحرام میں پہنچے، وہاں پہنچ کر طواف زیارت کریں، کیونکہ یہ حج کا اہم فرض ہے، یہ حج کے فرائض میں سے ہے طواف زیارت کرنا۔ تو طواف زیارت کے لیے اب آپ آج کے دن ہی پہنچے، اگر ممکن نہ ہو تو اگلے دن یعنی 11 ذی الحج کو بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں، اگر ممکن نہ ہو تو پھر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ تو لیکن کوشش کریں کہ 10 ذی الحج کو ہی آپ طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد سعی کرنا صفا مروہ کی یہ واجب ہے۔ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ پہ سعی کی جائے گی۔ طواف زیارت کر لینے کے بعد اور سعی کر لینے کے بعد اب آپ واپس مینا تشریف لے آئیں۔ مینا میں اب 2 راتیں اور 2 دن قیام کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ آپ مینا میں ہی قیام کریں گے، نہ تو آپ مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہوٹل میں قیام کر سکتے ہیں، بلکہ آپ مینا میں ٹھہریں گے اور مینا میں ہی قیام کریں گے۔ تو آج 10 ذی الحج کا دن بھی کمپلیٹ ہوا، آپ نے الحمدللہ طواف زیارت کر لی۔ تو اب آپ کے اوپر جتنی بھی احرام کی پابندیاں تھیں اب وہ تمام پابندیاں ختم ہو چکی، اور یوں حج کے 3 دن بھی آپ کے کمپلیٹ ہوئے، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، مینا میں تشریف لے آئے، مینا میں اپنے خیموں میں رہیں۔
अब अगले 2 दिन बल्कि 3 दिन रमी करना ये सुन्नत है। अगर आप 2 दिन भी रमी करें तो ये भी काफ़ी है, यानी 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज। और 12 ज़िलहज के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अगर आप मिना से निकल जाते हैं तो ठीक, वगरना आप तीसरे दिन भी रमी करके फिर मिना से निकलेंगे और मक्का वापस तशरीफ़ ले आएंगे। 11 ज़िलहज को तीनों जमरों पे रमी की जाएगी और इसका वक्त ज़वाल के बाद से गुरूब आफ्ताब तक का है। पहले छोटे शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी, फिर दरमियाने, फिर उसके बाद बड़े शैतान को, यानी जमरा ऊला, जमरा वुस्ता और जमरा कुबरा, इन तीनों जमरों पर रमी की जाएगी। 7 कंकरियाँ मारी जाएंगी। तो 11 को भी ऐसे ही होगा और इसी तरह 12 ज़िलहज को भी फ़कत आपने जमरात पे रमी करनी है और इसका वक्त ज़वाल के बाद से गुरूब आफ्ताब तक का है। ज़वाल के बाद से गुरूब आफ्ताब तक का है। तो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अगर आप मिना को छोड़ के मक्का आ जाते हैं तो ठीक, वगरना आप और बहुत से हुज्जाज कराम अगले दिन रमी करने के लिए अमदन वहाँ ठहरते हैं, रमी के लिए मिना में ही ठहरते हैं। अगर मुमकिन हो तो आप भी मिना में ही ठहरें और अगले तीसरे दिन की रमी भी करके आप वापस तशरीफ़ लाएं, यानी 11, 12 और 13 इन तीनों दिन की रमी करें। मिना से फारिग होकर और तमाम अरकान को बखूबी सरअंजाम दे के जब आप मक्का पहुँचेंगे, अब आपके ऊपर फ़कत एक वाजिब रह गया है जो आपके ऊपर लाजिम है, वो है तवाफ़ विदा करना। जब आप मक्का को छोड़ने लगे और यहाँ से अपने वतन रुखसत होने लगे या मदीना पाक जाने लगे तो उस वक़्त आप तवाफ़ विदा करेंगे कि ये आखिरी तवाफ़ ये वाजिब है। जो भी मिकात से बाहर रहने वाले हैं उनके लिए ये तवाफ़ विदा करना ये वाजिब है, ये आखिरी वाजिब है जो आपके ज़िम्मे है। तो तवाफ़ विदा करने के बाद आप मदीना पाक रवाना हो जाएंगे या अपने वतन वापस तशरीफ़ ले आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आपका हज मुकम्मल होगा, इस तरह आपका हज मुकम्मल होगा। अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए। अभी ये सिलसिला हज व उम्रा, इसकी अभी बहुत ज़्यादा नशिस्तें बाकी हैं। ये बहुत इख्तिसार के साथ आपको बयान किया है कि आपने हज के 5 अयाम कैसे गुजारने हैं और इसके मुतल्लिक़ बहुत से अभी ज़रूरी मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगली नशिस्तों में बयान करेंगे। तो आप तवज्जो के साथ समाअत करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह पाक आपका हज कबूल करे, आपका सफ़र कबूल करे और आपके हज को हज मबरूर बनाए। आमीन। और अपने लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने आइज़ा व अकारिब के लिए दुआ करें, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें और साथ साथ बिलखुसूस मुझ गुनाहगार के लिए भी दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपका हज उम्रा कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।